بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، سلسلہ چل رہا ہے علم کے متعلق احادیث کا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ آج کی جو پہلی حدیث ہے، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی کوئی نعمت تمہیں حاصل ہو، چاہے وہ علم کی نعمت یا دولت کی نعمت یا اچھی صحت اور اچھے جسم کی نعمت یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی نعمت، تو اس نعمت کے حاصل ہونے کے بعد اپنے آپ کو تکبر اور ریاکاری سے بچانا۔ اس حدیث میں خاص طور سے یہی پیغام دے رہے ہیں، کیونکہ شیطان شکر سے انسان کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شکر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی نعمت کو اور کھینچتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم۔ تو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان تو ہمیشہ اس کو نعمتیں ملتی رہیں، تو نعمت سے محروم کرنے کا آسان سا راستہ یہ ہے کہ اس کو تکبر میں مبتلا کر دو۔ میرے ہی پاس ہے صرف یہ چیز، میں ہی ہوں صرف ایسا۔ یہ جو صفت ہے، یہ جو دعوے ہیں، یہ ہیں آدمی کو تکبر میں مبتلا کرنے والے۔ تکبر آیا، نعمت ختم۔ نہ صرف یہ کہ نعمت ختم، بلکہ وہ نعمت وبال بن جائے گی آخرت میں۔ اب جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے، دیکھیے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، کہ سب سے پہلا جو شخص قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ وہ شخص ہوگا رجل استشہد، وہ آدمی ہوگا جس کو اللہ کے راستے میں شہادت ملی تھی، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ فأوتي به، اللہ کے پاس اسے لایا جائے گا، فعرفه نعمته، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد دلائیں گے، میں نے تجھے بہادری اور اچھی صحت عطا کی تھی۔ تو وہ کہے گا کہ بے شک، اعتراف کرے گا آپ نے اللہ آپ نے یہ نعمت دی تھی۔ قال، تو اللہ سوال کریں گے فما عملت فیہا، اس نعمت میں تو نے کیا عمل کیا؟ قال، تو وہ کہے گا قاتلت فیکا، میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ قال، اللہ فرمائیں گے جواب میں کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، ہاں ولکنک قاتلت، تو نے جہاد کیا تھا لیکن اس لیے لئن یقال جریء، تاکہ تجھے کہا جائے کہ جری ہے، بہادر ہے، اس لیے تو جہاد کیا تھا۔ فقد قیل، اور تجھے بہادر کہہ دیا گیا، دو چار لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا تیری شہادت کو دیکھ کر۔ اب یہاں پر تو اللہ کے دربار میں شہید نہیں ہے۔ ثم امر به، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فصحب علی وجہہ، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کے لے جائیں گے، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہوا شخص بدترین طریقے سے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، نہ بہادری کام آئی نہ شہادت کام آئی۔ یہ ساری چیزوں پر پانی پھیرنے والی چیز کیا تھی؟ وہ بندہ کافر نہیں تھا، مشرک نہیں تھا، منافق بھی نہیں تھا، مومن تھا، لیکن برباد کس چیز نے کر دیا؟ تکبر، بڑے بننے کے، میں ہوں۔ اس کے بعد فرما رہے ورجل، ایک اور آدمی پیش کیا جائے گا اللہ کے دربار میں، تعلم العلم، جس نے دنیا میں علم حاصل کیا، وعلمہ، دوسروں کو بھی سکھایا، وقرأ القرآن، اور قرآن بھی پڑھا، قرآن کا بھی علم حاصل کیا، جو کہ علوم میں سب سے بابرکت علم ہے قرآن کا۔ فأوتي به، اسے بھی لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ اسے بھی اپنی نعمت یاد دلائیں گے، دنیا میں میں نے تجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا،
فعرفها، وہ اعتراف کرے گا ہاں اللہ آپ نے دیا تھا علم. قال تو اللہ فرمائیں گے فما عملت فیہا، تو نے اس علم کے سلسلے میں کیا خدمت کی؟ قال وہ جواب میں کہے گا تعلمت العلم، میں نے علم سیکھا، وعلمته لوگوں کو سکھایا پہنچایا، وقرأت فیک القرآن اور آپ کی رضا کے لیے میں نے قرآن پڑھا، قرآن کے علوم کو پھیلایا. قال اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹا ہے. ہاں ولکنک تعلمت العلم، تو نے علم اس لیے حاصل کیا لیقال تاکہ کہا جائے انک عالم، کہ تو بہت بڑا عالم ہے. وقرأت القرآن، تو قرآن اس لیے پڑھا لیقال تاکہ کہا جائے قاری، تو بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، قاری قرآن ہے. ٹھیک ہے، فقد قیل کہہ دیا گیا دنیا میں، کہنے والوں نے تجھے عالم کہا، کہنے والوں نے تجھے قاری کہا، تجھے حافظ کہا، تجھے مفتی کہا، تجھے قاضی کہا، جو بھی اس لائن کا علم تھا تو وہ کہلوانا چاہتا تھا، کہہ دیا چند لوگوں نے. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ فرمانے فَأَمَرَ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی فرشتوں کو حکم دیں گے. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کوئی حالانکہ قرآنی علم، قرآن کا ذکر کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کتنا بابرکت علم ہوتا ہے قرآن کا علم. حافظ قرآن کو کتنے درجات عطا کیے جائیں گے میدان آخرت میں، بلکہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اقرأ فصعد، پڑھتا جا چڑھتا جا، جتنا پڑھ لے گا قرآن اتنے درجات پر تو چڑھتا چلا جائے گا. نہ جانے اس کی منزل کتنی اونچی ہوگی. اتنی بابرکت چیز ہے قرآن کا علم، لیکن یہ سب وبال بن جائے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ تکبر، ریاکاری، میں ہوں، میرے پاس علم ہے. یہ چیز آدمی کو بالکل تباہ و برباد کر دے. تیسرا شخص فرما رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا وسع اللہ علیہ، جس کو اللہ نے خوب وسیع دولت دی تھی دنیا میں. وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، ہر اقسام کے اموال سے اسے مالا مال کیا تھا. فَأُتِيَ بِهِ، اسے بھی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، اللہ اپنی نعمتیں اس کو بھی یاد دلائیں گے، میں نے تجھے یہ نعمتیں دی یا نہیں دی. وہ بھی اعتراف کرے گا کہ ہاں اللہ آپ نے بے شک یہ ساری نعمتیں مجھے دی تھی. اللہ وہی سوال کریں گے فما عملت فیہا، تو نے کیا کیا اس دولت کا؟ قال، تو جواب میں کہے گا ما ترکت من سبیل، میں نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں. تحب ان ينفق فیہا، جس راستے میں خرچ کرنے کو آپ پسند فرماتے ہیں. کوئی بھی راستہ، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، یا جو بھی راستے ہیں اللہ آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے تھے، سب میں نے خرچ کیا. قال، اللہ فرمائیں گے کذبت، تو بھی جھوٹا ہے. ولکنک فعلت، تو نے یہ سب کیا ہے لیکن اس لیے لیقال، تاکہ کہا جائے وہ جواد، وہ بڑا سخی ہے، بہت ہاتھ کا کھلا ہوا ہے، بہت بانٹتا ہے، بڑا دلدار ہے. یہ ساری باتیں کہلوانے کے لیے تو نے کیا. فقد قیل، کہنے والوں نے کہہ دیا دنیا میں، کسی نے سخی کہا، کسی نے بہت دینے والا کہا، لیکن تیرے دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی. ثم امر به، پھر اللہ اس کے بارے میں بھی حکم دیں گے. فسحب به على وجهه، اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. ثم القي في النار، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرات محدثین لکھتے ہیں یہاں صرف 3 آدمی کو شمار کرایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ ہوں گے بہت زیادہ. اب ایک حدیث میں کتنا تذکرہ آ سکتا ہے، اور کے تذکرے دوسری احادیث میں ہیں. تو جتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، جس طرح کی بھی انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان نعمتوں میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے. اے اللہ میں آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ نے چاہا اس لیے کر رہا ہوں. اللہ نے توفیق دی، اللہ نے کسی کو بہادر بنایا، اچھی صحت دی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کوئی اپنے کمال سے اچھی صحت حاصل نہیں کر سکتا، خاص طور سے ایسے دور میں اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان ایسی بیماری میں اچانک مبتلا ہو جاتا ہے، تصور نہیں کر سکتا. جب تک صحت اچھی ہے اس کو اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے دین کی خدمت میں لگائیں، اللہ کی رضا میں لگائیں. اسی طریقے سے علم، کوئی اگر اچھے علم والا ہو گیا، بڑا علم والا ہو گیا، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اللہ چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں، اسے وہ دولت دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے کچھ خدمت ہو. اس لیے نہیں کہ وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے یہ سوچے کہ میں بڑا عالم کہلاؤں، بڑا علم والا کہلاؤں، اس لیے نہیں. اسی طریقے سے آدمی اگر کسی کو دولت دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دی، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. دینا، عطا کرنا، بانٹنا، یہ اللہ کی صفت ہے.
تو جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ بانٹتا رہتا ہے، وقفے وقفے سے دیتا رہتا ہے. یہ وہ صفت ہے جو الہی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. تو کتنے بندے اس دنیا میں ہیں مانگنے والے، ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، پریشان حال ہیں، مقروض ہیں. ان کروڑ بندوں کے بیچ میں اگر اللہ نے کسی کو بانٹنے کی توفیق دی ہے، عطا کرنے کی توفیق دی ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو دینے والا ہاتھ بناؤ، لینے والے ہاتھ نہ بناؤ. اب اتنی بڑی اللہ کی توفیق اور اس کو اپنے لیے وبال بنا دیا کہ جب بھی دے رہا ہے دل میں آ رہا ہے کہ ہاں میری تعریف ہو گئی، میں بڑا دینے والا ہوں. جب بھی دے رہا ہے دل میں آ رہا ہے کہ لوگ کہیں میں بڑا سخی ہوں. وہ ساری عطا، وہ سارا بانٹنا، وہ سارا انفاق فی سبیل اللہ تباہ ہے، غارت ہے اور وبال جان ہے. اس لیے جو بھی اللہ کی نعمت ہمیں عطا ہوئی ہے اس میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی تلاش کریں. باقی بندوں کی رضا، بندوں کی تعریف اپنے دل و دماغ سے بالکل نکال دیں. دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ جب علم کو اٹھائیں گے قیامت کے قریب تو وہ بندوں کے سینوں سے نہیں نکالیں گے. پھر علم اٹھے گا کیسے؟ کیونکہ قیامت قریب آئے گی تو صرف جہالت اور جہالت رہے گی. اتنی جہالت کہ ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، سب جاہل ہوں گے، انہی پر قیامت برپا ہوگی. تو علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ. اللہ علم کو اٹھائیں گے علماء کو اٹھا کر. بڑے بڑے جید علماء اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، پھر ان جیسا کوئی دوسرا نہیں آئے گا. آہستہ 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 اس میں کمی ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ علماء اور علم کے جاننے والے نام کے بھی نہیں رہیں گے، صرف جہالت ہی جہالت رہے گی. سمجھ جانا قیامت قریب ہے. تو کتابیں رہیں گی، لائبریریاں بھری رہیں گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے پڑھنے والے، اس کا علم رکھنے والے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے. اب ہم خود دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے ماضی میں علماء تھے، اہل اللہ تھے، اللہ کے نیک صالحین بندے تھے، ایک ایک کر کے رخصت ہوتے چلے گئے. پھر ان کی جگہ دوسرا نہیں آیا. دوسرا ان کی جگہ اگر بیٹھتا بھی ہے تو ان جیسا نہیں ہوتا. وہ سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اس طرح اٹھایا جائے گا حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی صحیح علم والا بندہ نہیں ملے گا. ایسا وقت آئے گا. اتخذ الناس رؤساء جہالا، یہاں تک کہ جاہل لوگوں کو ہی لوگ اپنا رئیس، اپنا سردار، اپنا عالم تسلیم کریں گے. فسئلوا، انہی سے مسئلے پوچھے جائیں گے. فافتوا، وہ فتوے بھی دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے. علم کچھ نہیں ہے لیکن پوچھا جا رہا ہے تو چلو بتایا جائے. فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس حدیث میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب تک علم والے ہیں، اہل علم ہیں، علم سیکھنے سکھانے کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، خوب علم حاصل کر لیا جائے. ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈھونڈنے پر بھی علم والے نہیں ملیں گے اور صحیح طریقے پہ اسلام پہ عمل کرنے کا کوئی راستہ بتانے والا نہیں. آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلا، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، اور فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، رضاً لطالب علم، طالب علم کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. وَإِنَّ الْعَالِمَ، اور ایک علم والا جو عالم ہوتا ہے، يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہیں. وَالْحِيتَانِ، یہاں تک کہ مچھلیاں، فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کے تہوں میں اندر، وہ اہل علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ، اور ایک عالم کی فضیلت علی العابد، عابد پر اس طرح ہے کفضل القمر لیلۃ البدر، جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت ہے علی سائر الکواکب، تمام آسمانی ستاروں پر.
کہ تمام آسمانی ستاروں کے بیچ میں 14ویں رات کا مکمل چاند جس طرح چمکتا ہے، اس طریقے سے ایک عالم چمکدار ہے، فضیلت والا ہے عابد کے مقابلے، کیونکہ عابد کی عبادت اس کی ذات تک محدود رہتی ہے، وہ عبادت کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ ثواب حاصل کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، لیکن تنہا، اس کی عبادت کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ۔ لیکن ایک علم والا جب علم پھیلاتا ہے، کیونکہ علم کو پھیلانا ہے، علم اپنی ذات تک رکھنا یہ کتمان علم ہے، اس کے بارے میں بھی وعید ہے، تو علم والا علم کی روشنی بکھیرتا ہے، علم کی خوشبو پھیلاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم اپنے ساتھ انشاءاللہ کئی لوگوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے، کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ وہ علم پھیلاتا ہے اپنے قلم کے ذریعے، وہ علم پھیلاتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، وہ علم پھیلاتا ہے اور بھی اپنی دیگر خدمات کے ذریعے۔ چنانچہ ایسے ایسے اہل علم گزرے ہیں جو چلے گئے دنیا سے، صدیاں گزر گئی چلے جا کر، لیکن انہوں نے جو اپنے قلم سے علم کی روشنی پھیلائی ہے، آج تک دنیا اس سے ہدایت حاصل کر رہی ہے۔ اگر وہ صرف عابد رہے ہوتے، وہ بہت بڑے تہجد گزار، روزے دار، نمازی، اور یقیناً وہ رہے ہوں گے، لیکن اپنی عبادتیں اپنے ساتھ لے کر گئے، دوسرے کو کیا فائدہ ہوا، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی کو کیا فائدہ ہوا ان کی عبادت سے، لیکن انہوں نے جو اپنے قلم سے خدمت کی، ان کی جو کتابیں آج دوڑ رہی ہیں دنیا کے اندر، کیا عجم، کیا عرب، کیا مشرق، کیا یورپ، دنیا کے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں، تحریریں پڑھ پڑھ کے انقلاب آ رہا ہے زندگیوں میں، یہ ہے علم۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں چاند چمکتا ہے تمام ستاروں کے مقابلے میں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء یہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور وارثین دینار و درہم کے نہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے، یہ تو عام لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو روپیہ پیسہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے۔ انبیاء ورثوا العلم، علم کا وارث بناتے ہیں، علم نبوی، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ فمن اخذہ، جس نے انبیاء کے اس وراثت کو لے لیا، اخذ بحظ وافر، بہت بڑا حصہ اس کو مل گیا اللہ کی نعمتوں میں سے۔ یہ پوری حدیث پاک جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب علم کی، عالم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ لہذا ان تمام حدیثوں سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ علم بہت اہم ترین چیز ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور وہ جو علم والے نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پاس علم والے مومن بہت پسندیدہ ہیں، اس لیے علم ہمیشہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، جب بھی ہو، جس طرح کا موقع ہمیں نصیب ہو، ہم علم حاصل کریں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ علم کا ذخیرہ ہم لے کر جائیں گے اور علمی خدمات لے کر جائیں گے اللہ کے دربار میں، اتنا زیادہ آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ انشاءاللہ حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نبویہ سے ہم سب کو روشناس ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر، آخرت کے اندر علم کے ذریعے ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔